جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملک میں جہاں بدترین آئینی بحران ہے، بدترین عدالتی بحران ہے، بدترین سیاسی بحران ہے، دہشت گردی کی جنگ جہاں ملک لڑ رہا ہے، اور پوری سیاست، پورے حکمران ایک دوسرے کے گریبانوں سے لٹکے ہوئے ہیں، سازشیں ہو رہی ہیں، سامنے کچھ اور ہو رہا ہے، پیچھے کچھ اور ہو رہا ہے، قوم تقسیم ہے، قوم نفرت میں ہے، اور جہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہاں ملک میں بدترین معاشی بحران ہے۔ وہ کہتے تھے نا، جن دے گھر دانے ان دے کمڑے بھی سیانے۔ آج بہت تھوڑے گھر ہیں جن کے گھر دانے ہیں، اور جن کے اب تو بلکہ وہ سیانے کمڑے ہو چکے ہیں۔ اتنی مہنگائی ہے، اتنی بے روزگاری ہے، اتنی غربت ہے۔ غریب رل گیا ہے، تنخواہ دار رل گیا ہے، مڈل کلاس رل گئی ہے، سفید پوش رل گیا ہے، اور دینے والے لینے والے آ گئے ہیں۔ بہت لوگوں کو میں جانتا ہوں جو کل تک دیتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، لوگوں کو کھانے کھلاتے تھے، دینے والے تھے، آج لینے والے ہیں، اور ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں جب وہ ڈائریکٹ نہیں مانگتے۔ سفید پوش ڈائریکٹ نہیں مانگتا، وہ پھر گھما شما کے جب بات کرتا ہے تو چہرے کا دکھ اور آنکھوں کی آنسو سے یقین کریں دل پھٹ جاتا ہے۔ نواز شریف کی تجربہ کار ٹیم 1 سال ہو گیا پی ڈی ایم حکومت کو، حکمران اتحاد کو اس ملک پر مسلط ہوئے۔ نواز شریف کی تجربہ کار ٹیم ٹھوس، ایون فیلڈ میں مطلوب بیٹھا ہوا ہے، روز دھمکیاں دیتا ہے، عدالت کو تڑیاں لگاتا ہے، اس کی پوری ٹیم ٹھوس، نواز شریف صاحب کی پوری ٹیم ٹھوس۔ شہباز شریف صاحب کی گورننس، شہباز پرفارمنس ٹھوس۔ اسحاق ڈار کی معیشت سنبھالنے کی صلاحیتیں ٹھوس۔ مولانا زرداری صاحب کی تجربہ کاری، اور ایک زرداری سب پہ بھاری ٹھوس۔ اب لگتا ہے ایک زرداری ملک پہ بھاری، قوم پہ بھاری۔ اچھا، اور اس کے علاوہ مولانا صاحب کی جو پھونکوں کی برکتیں تھیں ٹھوس۔ وہ نہیں کہتے شہباز شریف صاحب، مولانا صاحب ایک خاص ڈائریکشن کی طرف منہ کر کے پھونک ماریں گے تو تیل کی قیمتیں بھی کم ہو جائیں گی، پیٹرول بھی کم ہو جائے گا، معیشت بھی اچھی ہو جائے گی۔ مولانا صاحب کے بارے میں سنا جا رہا ہے، پتہ نہیں کہ مولانا صاحب نے بڑی مہنگی گاڑی خریدی ہے، مولانا صاحب کے کچھ ارد گرد کے لوگوں نے ترکی میں فلیٹ بھی خریدے ہیں، جماعت کے یہ لیفٹ رائٹ سنا جا رہا ہے۔ اور مولانا صاحب کی معیشت بھی دن چنگے آ گئے۔ چلو مولانا صاحب کے دن تو پھرے، ہمارے تو پھرنے کہ پتہ نہیں پھرنے۔ اس کے علاوہ اب وہ عاطف میاں تھے جس کو پاکستان تحریک انصاف نے اپنا وہ رکھا تھا معیشت کی ٹیم میں، اور پھر وہ ان پہ الزام لگا کہ وہ احمدی ہیں، تو پھر ان کو نکلنا پڑا اس ٹیم سے۔ انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے، امریکی یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں پاکستانی معیشت وہ ٹیل سپن میں چلی گئی ہے، ٹیل سپن۔ آپ نے ایک فلموں میں دیکھا ہوگا کہ جب کوئی ہیلی کاپٹر یا جہاز، چھوٹا طیارہ، اس کو کوئی بم لگتا ہے یا انجن میں آگ لگتی ہے تو آخری گرنے سے پہلے وہ دم کی طرف سے گھومتا ہے اس طرح کر کے۔ تو وہ عاطف میاں کے بقول اس وقت ہمارے ملک کی معیشت اس طرح گھوم رہی ہے، اور ہم گرنے والے ہیں، معاشی طور پہ گرنے والے ہیں۔ اور اچھا، کوئی دوست ملک ہمیں منہ نہیں لگا رہا، کوئی کمرشل ادارہ ہمیں پیسے نہیں دے رہا۔ سعودی عرب کے ابھی سنا جا رہا ہے پیسے ملنے، ذرا ان کی شرائط دیکھیے گا کہ کتنے سود پر دیں گے اور کتنی سخت شرائط کے ساتھ دیں گے۔ یہی سعودی عرب تھا جو کل تک تیل ادھار لے لو، پیسے رکھ لو، آج تیل لے لو، 10 سال بعد یا 5 سال بعد پیسے دے دینا۔ اب وہ بھی انہوں نے کہا کہ نہ، سعودی عرب کہہ چکا ہے کہ آپ ڈائریکٹ پیسے نہ مانگیں گے، حبیبی ہیا ہیا کر کے آ جاتے ہیں کہ پیسے دیں، یا اخی تیلن ساڈا سکن ساڈا پتہ نہیں کیا، ہر مرتبہ ہی حبیبی ہاتھ پھیلا کے پہنچے ہوتے ہیں، محبت شدید اور غربت شدید۔ اچھا، ادھر سے امریکہ نے کہا ہے کہ ہم تو آپ کی مدد کریں گے، اپنی آپ بھی کوئی کریں، اصلاحات کریں۔ آئی ایم ایف ابھی بعد میں بات کرتا ہوں۔ چین نے کہا ہے کہ اپنی کوئی چیزیں بہتر کریں، پیسے ہی نہ مانگتے رہیں۔ تو کوئی دوست ملک ہمیں منہ نہیں لگا رہا۔ اس کے علاوہ کوئی کمرشل ادارہ ہم پہ ٹرسٹ نہیں کر رہا، ہمیں پیسے نہیں دے رہا۔ آئی ایم ایف نہیں مان رہا۔ اسحاق ڈار، مجھے پتا ہے آئی ایم ایف کو میں نے کس طرح اس کو ہینڈل کرنا ہے۔ میں آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن پہ نہیں جاتا، آئی ایم ایف کے بغیر بھی میرا پلان ہے۔ آئی ایم ایف جائے بھاڑ میں، پھر آئی ایم ایف اللہ کے نام پہ معاف کر دو، اور اس کی ہر چیز مانی، ہر شرائط مانی۔ اس کے باوجود آئی ایم ایف نہیں مان رہا۔ سابقہ آرمی چیف نے بھی کال کی
नायब अमरीकी वजीर खारजा को कि IMF को कहें कि हाथ हौला रखें। IMF अभी तक नहीं माना। दोस्त ममालिक कई से हमने मदद ली कि IMF को मनाएं, नहीं माना। अमरीकी सफ़ीर के 2 मरतबा पाँव पाड़ चुकी है ये हुकूमत के, IMF को कहें कि हम नहीं माना। अच्छा, फिर उसके बाद इस वक्त हाल ये है कि ज़राअत सवा सत्यानाश, इंडस्ट्री सवा सत्यानाश, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज़र मुबादला सवा सत्यानाश, डॉलर वाह 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 वाह, और हमारा रुपया सवा सत्यानाश, महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत से अवाम सवा सत्यानाश। दुख की बात ये तो है, होगा क्या किसी को नहीं पता, ना नवाज शरीफ को, ना शहबाज शरीफ को, ना इसहाक डार को, ना मौलाना को, ना जरदारी को, किसी को नहीं पता कि होगा क्या। अच्छा, किसी को नहीं पता कि करना क्या है। अच्छा, किसी को नहीं पता कि ये बुरान कब तक है। किसी को नहीं पता कि इस बुरान से निकलना कैसे है। इलेक्शन अभी हो जाते हैं तो क्या प्लान है बाद का, इलेक्शन नहीं होते तो क्या प्लान है बाद का, ये हुकूमत चली जाती है तो क्या प्लान है, ये हुकूमत रहती है तो क्या प्लान है, कुछ पता नहीं। खुदा की कसम उठवा लें, कुछ पता नहीं। मैं पहले भी कह चुका हूं कि ओहदे बड़े हैं, ये लोग छोटे हैं। उन पे बड़ी बड़ी कुर्सियों पे छोटे छोटे लोग बैठे हुए हैं। दौले शाह की चुईयां, वो नहीं पहले जमाने में दौले शाह की चुईयां छोटे सर होते थे, हाथ में उनके वो मांगने वाला होता था और लंबे से चोगे पहने होते थे, और वो दौले शाह की चुईयां फिर रही होती थी। ये दौले शाह की चुईयों की बोतात है हुकूमतों में और अहम जगहों पे। चले गए जिनका कोई विजन होता था, दिमाग होता था। अगर इनके किस काबिल होते तो हम यहाँ पहुंचते थे। इस वक्त हो क्या रहा है इनको कुछ पता नहीं। इस वक्त करना क्या है इनको कुछ पता नहीं। हम पे मुश्किलों के कितनी पड़ी हुई हैं कुछ पता नहीं, और इन मुश्किलों से निकलना कैसे कुछ पता नहीं। तो जब तक IMF नहीं मानेगा तब तक आपको कोई दोस्त मुल्क मुंह नहीं लगाएगा। वैसे दोस्त मुल्क तो अब लगाएंगे नहीं, कमर्शियल इदारे कितने पैसे देंगे यार, कितने पैसे आपको सऊदी अरब देगा और कितनी मर्तबा देगा, कितनी मर्तबा चीन मदद करेगा, कितनी मर्तबा तुर्की मदद करेगा, कितनी मर्तबा अमेरिका तरस खाएगा, कितनी मर्तबा दुनिया हम पे तरस खाएगी। वो जनेवा कॉन्फ्रेंस एक हुई थी, इसहाक डार साहब, शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो साहब, आपने आके हमारे कान खा लिए कि देखा दुनिया ने हम पर कितना एतमाद किया, 10 अरब डॉलर से ज्यादा हमें पैसे दे दिए, देखा हम कितना ट्रस्ट किया, देखा हम पे ये किया, इश्तिहारात छापे। एक तो इन जालिमों को बेशर्मी की इंतहा देखिए, भीख लेते हैं, ऊपर से फखर लुडियां डालते हैं और भिख मिंग, और देखो मुझे उसने इतने भीख दे दी, उसने इतनी भीख दे दी। वो जो जनेवा कॉन्फ्रेंस में कर्ज नुमा भीख थी, कोई पैसा नहीं मिला अभी तक, और कोई IMF नहीं मान रहा, कोई दोस्त मुल्क नहीं मान रहे, कोई कमर्शियल इदारा नहीं मान रहा। इन्होंने क्या करना है हुकूमत ने कोई पता नहीं, इस वक्त क्या करना है कोई पता नहीं, आगे क्या करना है कोई पता नहीं। एक ही पता है, इमरान खान का मक्कू ठप्पे, जेल पहुंचाए, नायल करें और इलेक्शन से बचें, बस। आप, मैं, हम सब उस जहाज में हैं जिस जहाज के इंजन को आग लग चुकी है और वो यूं घूम रहा है, और जब हम पायलट को देखते हैं वो आगे सोने जे कपड़े पा के तो मौजां कर रहे और खुशियां मना रहे, और हम इस वक्त सख्त मुसीबत में। अल्लाह हम सब पर रहम करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।